बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 3 पिलर्स ऑफ इस्लाम, यानी कि अरकान इस्लाम के बारे में। इस यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं हमारे पास। हम लोग जिन बच्चों ने भी पढ़े हुए होगा अपनी पिछली क्लासेस में, और आज भी मैं आपके साथ आज इसी बारे में डिस्कस करूंगी कि हमारे 5 अरकान इस्लाम है: तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। और इन पांचों के पांचों को तरतीब से याद किया जाता है, आगे पीछे कभी नहीं लिखना पेपर के अंदर। यूँ ना पहले आप लोग लिख दीजिए नमाज, फिर आप लोग लीजिए हज, और फिर इस तरह से करके नहीं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे तौहीद, नेक्स्ट आ जाता है तौहीद के बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात एंड देन हज। तौहीद का मतलब क्या है? यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। ठीक हो गया। तो सबसे उसके बाद फिर नमाज जब जब जो भी कोई बंदा है, कोई भी शख्स है जो सबसे पहले वो दीन तो सबसे पहले हमारे दीन को अप्लाई करेगा, अल्लाह ताला को वाहिद और यकता मानेगा, तभी वो आगे नमाज पढ़ेगा। फिर जब नमाज जो इंसान पढ़ा है वो ऑटोमेटिकली तभी वही इंसान नमाज पढ़ेगा। फिर जब इंसान नमाज पढ़ता रहता है तो फिर जाहिर सी बात है वो रमज़ान के रोज़े भी रखता है, और फिर आगे इस्तिताअत के मुताबिक अपने अपने सारे काम। फिर ज़कात जिसकी जो कि 2.5% दी जाती है, एक स्पेसिफिक उस पर 2.5% एक स्पेसिफिक सोना चांदी के ऊपर दी जाती है। उसी तरह से आप लोगों को बताऊंगी मैं। उसी तरह से फिर हिसाब इस्तिताअत पर जो कि जिनके इतनी इस्तिताअत है वो हज करें। वो आखिरी अरकान इस्लाम है तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात एंड देन हज करें। जिनके पास जिनको अल्लाह ताला ने इतना पैसा दिया है, जितने मालदार हैं, वो हज करें जाकर, फिर वो अपने उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करें। ठीक है ना चिल्ड्रन? यू ऑलरेडी नो अबाउट द 5 पिलर्स दैट इस्लाम इज बेस्ड। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान इस्लाम हैं, और वो कौन कौन से मैंने आपको बता दिए: तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात एंड हज। वी विल नाउ डिस्कस दिस अगेन विद द रीजनिंग बिहाइंड इट। अब हम लोग को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं तौहीद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ इन इस्लाम इज द बिलीफ दैट अल्लाह इज वन। जो सबसे पहला और बुनियादी यकीन है वो ये है इस्लाम का कि अल्लाह ताला को वाहिद और यकता मानना, उसकी ज़ात में किसी और को, उसकी सिफात में किसी और को शरीक न ठहराना। एंड नो वन शेयर्स हिज पावर, और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। नो वन कैन बी अ मुस्लिम अनलेस ही बिलीव्स इन दिस। कोई भी इंसान, कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो इस बात पर को अच्छी तरह से इस बात पर यकीन नहीं कर लेता कि अल्लाह ताला एक है, वाहिद है और इसका कोई शरीक नहीं। मुस्लिम्स मस्ट ऑल्सो बिलीव दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अल्लाह's लास्ट प्रॉफिट। और मुसलमानों का भी यही मानना है, यही यकीन है और उनका भी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। The first कलमा और कलमा तैयबा इज़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये पहला कलमा तैयबा है जिसको पढ़ कर जो उसको पूरा अपने पक्के यकीन से जो भी शख्स को पढ़ ले वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। There is no God but Allah and Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in his messenger। अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। Anyone who recites this and believes in it become a Muslim। कोई भी ऐसा शख्स जो कि इसको पढ़ता है और उसके ऊपर यकीन रखता है इस कलमा तैयबा पर, वो फिर दायरा इस्लाम में आ जाता है, वो मुसलमान कहलाया जाता है। This belief is also called शहादत in Arabic। अरबी जुबान के अंदर इसको क्या कहा जाता है? शहादत। इट इज़ अराउंड दिस बिलीफ दैट द अदर 4 बिलीव्स आर बिल्ट। ये वो पहला अरकान है जिसके ऊपर बाकी चारों के चारों अरकान बेस्ड करते हैं। इन ऑर्डर टू शो दैट वी आर मुस्लिम वी मस्ट परफॉर्म द इबादत विच आर नमाज, ज़कात, रोज़ा एंड हज। अब अगर हम लोग मुसलमान हैं तो हम लोगों को इबादत करनी चाहिए अल्लाह ताला के सामने अपने हर मुसीबत को पेश करना चाहिए। और इबादत किस तरह से? नमाज पढ़ें, ज़कात अदा करें, रोज़ा रखें, हज अदा करें। दिस आर प्रैक्टिसाइज्ड टू गेन अल्लाह's फेवर। ये वो अमाल हैं हमारे जिनके थ्रू हम अल्लाह
سے اپنی فیور اللہ کی فیور حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارے پاس ارکان جو ہے وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس نماز اور صلاۃ۔ نماز بھی کہا جاتا ہے اور اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ when we believe in one اللہ، جب ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا مان لیتے ہیں، اس کو واحد ذات مان لیتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، and accept him as our Lord، اور اس کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس کو ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے اینڈ ماسٹر، اور وہی وہی اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ we must pray only to him، تو ہم صرف اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ we are his servant and subjects، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہم لوگ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ جب انسان اس بات پہ یقین کر لینا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر وہ کبھی اپنے اللہ سے دوری اختیار نہیں کرتا۔ نماز is the worship of اللہ، نماز وہ عمل ہے جس کے تھرو ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ it is also known as salat، اور اس کو ہم لوگ نماز کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ we offers نماز to remember اللہ، ہم نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کو یاد کر سکیں، and his blessing، اور ہم لوگ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ it's beginning it bring us close to him، اور یہی کام ہمیں اس کے قریب کر دیتے ہیں، ہم اللہ کے اور قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جو انسان اللہ کا ہو کے رہ گیا، اللہ کے قریب ہو گیا، تو پھر اس کو دنیا کیا خوف۔ we also offer it to seek his help and guidance، اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی کی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ says in the Quran، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری، verily I am اللہ، میں خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ there is no God but، اور اس دنیا میں اور میرے علاوہ کوئی شریک نہیں، بٹ آئی سو سرو ٹو me only and establish regular prayer، تو میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو for celebrating my praise اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ کہاں پر ہے ہمارے پاس؟ سورہ طٰہٰ میں یہ آیت ہے۔ نماز از کمپلسری فار آل مسلم، نماز تمام مسلمانوں کے لیے جو دائرہ اسلام میں آتے ہیں ان سب کے لیے فرض کی قرار دی گئی ہے۔ وی مسٹ پریئر 5 times a day، ہمیں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ the timing of each نماز is for our convenience، اور ہر نماز کو وقت پر ہی ادا کیا جائے، وقت پر نہ ادا کی جائے بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وقت کے مطابق ہر نماز کا ایک مقررہ وقت ہے، تو اس وقت کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے، پہلی نماز ہوتی ہے فجر، جو کہ صبح سویرے ہوتی ہے۔ فجر فرام ڈان ٹل جسٹ بفور سن رائز، صبح ہوتی، جب اس کا ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟ جب سورج نکلنے سے پہلے اگر فجر کی نماز ادا کر جائے تو وہ آپ کی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس نماز کا۔ وی گیٹ اپ ارلی ٹو اسٹارٹ دا ڈے بائی ریممبرنگ اللہ اینڈ تھینکنگ him for giving us another day to live، ہم صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور دن زندگی گزارنے کے لیے ایک اور دن دیا۔ سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں ظہر، آفٹر مڈ ڈے انٹل آفٹرنون، دوپہر 12 بجے کے بعد ظہر کے اذانیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وی ٹیک اے بریک فرام وٹ ایور وی آر ڈوئنگ اینڈ گو ان پریئر بفور اللہ ٹو لیٹ ہم نو وی آر ہز سرونٹ، اور پھر ہم لوگ دوپہر کو تھوڑی سی بریک لیتے ہیں کسی بھی ٹائم کی، اور اس کے اندر ہم لوگ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، تاکہ ہم لوگ اللہ کو بتا سکیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں، اور ہم تو اس دنیا میں کیا مقصد ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور عصر کی پھر اذانیں ہو جاتی ہیں فرام لیٹ آفٹرنون، جب دوپہر ختم ہونے والی ہوتی ہے، انٹل جسٹ بفور سن، اور جس ٹائم سورج غروب ہونے تک اس کا ٹائم ہوتی ہے۔ وی کنٹینیو ٹو ریمبر اللہ ایز اے ڈے اینڈ اوور ورک کم ٹو کلوز، ہم پھر دوبارہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب تو بس دن ختم ہوا اب، اور پھر ہم اس ٹائم اپنے سارے کام چھوڑ رہے ہوتے، ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اب مغرب کی اذانیں ہو جاتی ہیں، مغرب آفٹر سن سیٹ، جب سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، انٹل نائٹ بگنس، اور پھر جب تک رات شروع نہیں ہوتی تب تک اس کا ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ اس ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وی ریمبر اللہ ایٹ دا ڈے اینڈ ٹو تھینک ہم فار گیونگ اس ورک ٹو ڈو ڈیورنگ دا ڈے، اور پھر ہم لوگ اس کے اندر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم لوگوں کو یہ والا دن بھی عطا کیا تاکہ ہم لوگ اپنا سارے کام مکمل کر سکیں۔ اینڈ دین لاسٹ از، پھر آخر میں آ جاتی ہے عشاء کی نماز، آ جاتی ہے عشاء کی، اس کے اندر فرام نائٹ ٹل جسٹ بفور ڈان،
یہ پھر عشاء کی جب اذان ہوتی ہے، جب رات ہو چکی ہوتی ہے تب اذانیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سے لے کر صبح تک فجر کی اذانوں تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. آپ جس ٹائم مرضی پڑھ لیں. After we have eaten and are ready to sleep, we remember to thank Allah for all His gifts. اور پھر جب اس ٹائم ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور سونے کی تیاری میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم لوگ شکر اللہ تعالیٰ کے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی. تو یہ تھا سب سے پہلے 2 ہمارے پلرز آف اسلام. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور آج جی میں آپ کے ساتھ بس یہ آخری والا پیراگراف میں آپ کے ساتھ مکمل کر لوں، اس کے بعد پھر ہم لوگ باقی کا ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. وی آفر نماز آفٹر پراپر طہارت وچ از وضو اینڈ اف نیڈ غسل. ہم لوگ نماز تبھی اچھی طرح ہماری نماز بھی قبول تبھی ہوتی ہے جب ہم لوگوں نے اچھی طرح سے ہم لوگوں نے وضو کیا ہوا ہو، اور ہم لوگ کبھی اور اگر آپ کے پاس آپ کے ناپاک ہیں، یعنی کہ آپ کو گندے چھینٹے پڑ گئے کہیں کے، تو آپ لوگ غسل لے لیں. These are done to cleanse one body and be free of any dirt and impurities. یہ غسل اس وجہ لیا جاتا تھا کہ آپ لوگ اپنا صاف ستھرے ہو کے پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت پاک صاف ہو کے کریں، اور اپنے جسم سے سارے غلاظتیں ختم کر دیں. نماز از آفرڈ وتھ کمپلیٹ فوکس اینڈ سلولی ود دا پرپز آف بلیسنگ اللہ. نماز کیوں ادا کی جاتی؟ نماز ہمیشہ فوکس ہو کر اللہ تعالیٰ، یوں سمجھیں کہ میں نا ایک بار بیٹھی موبائل ہی یوز کر رہی تھی، تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ نماز ایسے ادا کرنی چاہیے کہ جس طرح سے آپ نماز پڑھ رہے ہو، اور ہم لوگ جس طرح بس یوں سجدہ کیا، یوں واپس اوپر کھڑے ہوئے، مطلب منٹوں میں ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے. اتنی آہستہ پڑھنی چاہیے کہ آپ اللہ کے آگے اتنے سلولی اور اتنے آرام سے نماز پڑھیں کہ اس طرح سے ریئیکٹ کریں کہ پیچھے آپ کے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے تو وہ آپ کی روح قبض کر لے گا. تو دیکھے گا کہ ہم لوگ کتنی سلولی پڑھیں گے، کتنی زیادہ ہم لوگ سلولی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ہاں بس ابھی تھوڑا سا اور لمبی کر لیں نماز. ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح سے آرام سے ٹھہر کے نماز پڑھیں. یہ کیا ہم لوگ بس یوں سجدے میں گئے، یوں اوپر آئے، یوں ڈائریکٹ نیچے میں. ٹھیک ہے نا، تو آرام سے نماز پڑھنی چاہیے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.